نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ قافلہ یزید کے دربار کے اندر آ گیا، تو یزید کے دربار کے اندر جب یہ قافلہ آیا، یزید نے سب سے جب دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو دیکھا اور نبی کی آل کی، نبی کی عورتوں کو دیکھا، پہلے تو اس نے سر جو ہے اس کا شرم سے جھک گیا، اس نے نظریں جھکا لی، پھر اس نے کہا، باتیں کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا اللہ ہلاک کرے مرجانہ کے بیٹے کو، مرجانہ کے بیٹے ابن زیاد کو، کہ جس نے اس طرح بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ میں نے اسے کوئی حکم نہیں دیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا۔ اللہ برباد کرے، ہلاک ہو جائے مرجانہ کا بیٹا۔ یہ مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد کی والدہ ہے اور اس کی یہ ایران کی رہنے والی تھی، ایرانی عورت تھی۔ اس نے کہا یہ مرجانہ کا بیٹا جو ہے اللہ ہلاک کر دے۔ پھر بعد میں جو ہے اس نے کہا میں نے تو حکم نہیں کیا، مجھے بتلاتا، یا امام حسین سیدھا میری طرف آ جاتے، ہم بیٹھ کے بات چیت کر لیتے، میں ان کو خراج تک نہ آنے دیتا۔ اس طرح کی باتیں پھر اس نے کرنی شروع کر دی۔ اس طرح کی باتیں اس نے ان کے سامنے کی۔ پھر کرتے کرتے جو ہے اس نے بھی وہی سلوک کیا کہ اس کے ہاتھ کے اندر بھی چھڑی تھی، اس نے وہ چھڑی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کے اوپر، ان کے ہونٹوں کے اوپر لگائی۔ جب یہ چھڑی ہونٹوں پہ لگائی تو وہاں پر جو ہے صحابی رسول بیٹھے تھے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہونٹوں سے ظالم چھڑی ہٹا لو۔ ان ہونٹوں کے اوپر میں نے رسول اللہ کو ہونٹ لگاتے دیکھا، رسول اللہ کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے پھر چھڑی کو پیچھے کیا۔ پھر بعد میں جو ہے اسی کے دربار کے اندر، یزید کے دربار کے اندر جو ہے ایک نیلی آنکھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نیلی آنکھوں والے آدمی نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ تھا، خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا نبی کا گھرانہ تو ویسے ہی خوبصورت تھا، نبی کی آل خوبصورت تھی، ان سے بڑھ کر خوبصورت کون ہو سکتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یزید یہ لڑکی مجھے دے دے۔ جب اس نے یہ بات کہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیچھے ہٹ، دور ہو جائے بدبخت، یہ نہ اس کے اوپر تیرا حق ہے نہ یزید کا حق ہے، الا یہ کہ تم اللہ کی حدود کو کراس کر جو۔ فرمایا کہ اس کے اوپر تمہارا حق نہیں ہے۔ پھر بعد میں حضرت فاطمہ نے جو امام حسین کی بیٹی تھی، اس نے ایسے درد بڑے لہجے کے اندر کہا، یزید کہ نبی کی بیٹیوں کو تم قیدی بناؤ گے، کہ نبی کی بیٹیوں کو تم باندیاں بناؤ گے۔ ایسے اس نے درد کے ساتھ یہ جملہ کہا کہ جتنے لوگ تھے سارے داڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے، اور پھر بھی یزید بھی رونا شروع ہو گیا۔ پھر بعد میں وہاں پر جو ہے یزید کے دربار کے اندر ایک عیسائی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کس کا سر ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، یہ سر کس کا ہے۔ کسی نے بتانے والے نے بتایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے کہا تم مسلمان بھی عجیب لوگ ہو۔ فرمایا کہ میں عیسائی ہوں اور میرے پاس جس سواری کے اوپر، جس گدھے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے تھے، اس گدھے کے پاؤں کا کھر میرے پاس ہے، وہ میں نے محفوظ کر کے اپنے وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ محفوظ کر کے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور آ کر اس کھر کی زیارت کرتے ہیں، اس کھر کو چومتے ہیں۔ وہ کھر جو سیدنا عیسیٰ رضی اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کی کھر تھا، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا ہم اتنا ادب کرتے ہیں۔ تم عجیب لوگ ہو، تم نبی کے نواسے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ اس کے سر کی بے حرمتی کر رہے ہو، کیسے تم لوگ ہو۔ پھر اسی طرح ان کے جو بیٹھنے والوں میں کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں لکھا ہے، ایک یہودی ذمی آیا بیٹھا تھا کسی کام سے۔ اس نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے نبی کے نواسے کا سر ہے، اس یہودی نے کہا دیکھو میرے اور داؤد علیہ السلام کے درمیان میں 70 واسطے ہیں، میں داؤد علیہ السلام کے خاندان کا ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 واسطے ہیں۔ فرمایا یہودی میرا اتنا ادب کرتے ہیں کہ یہ نبی کے خاندان کا آدمی ہے، میرا اتنا احترام کرتے ہیں، اور اس حسین کے اور تمہارے نبی کے درمیان صرف ایک واسطہ فاطمہ کا واسطہ ہے، اور تم اس کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، اس طرح تم نے بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا۔ یہ وہ لوگوں نے وہاں پہ باتیں کی، یہ نبی کا چمکتا ہوا گلشن تھا، یہ نبی کا دمکتا ہوا گلشن تھا، یہ نبی کا خوشبو والا گلشن تھا، نبی کی جو ہے پھول تھے یہ لوگ۔ کربلا کی سرزمین پہ آئے، کربلا کی سرزمین پہ
کل تو 72 شہید ہوئے، لیکن ان میں نبی کے خاندان کے، نبی کے گھرانے کے جو لوگ تھے وہ 18، ان کی تعداد 18 ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم شخصیت ہیں کہ جن کے اس میدان کے اندر مختلف روایت میں 7 بیٹے شہید ہوئے، بعض کہتے 8 بیٹے شہید ہوئے، بعض کہتے 9، بعض کہتے نہیں 8 شہید ہوئے، اور 9 میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کل 9 بیٹے حضرت علی کے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت امام حسن کے 3 بیٹے شہید ہوئے، اسی طرح جو ہے جعفر کے وہاں پہ جعفر کے بھی 2 بیٹے شہید 3 بیٹے شہید ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، نبی کا گھرانہ تھا میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جنہوں نے قربانی تو دے دی ہے لیکن نانے کے دین کے ساتھ غداری نہیں کی، نانے کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ یہ 18 لوگ نبی کے گھرانے کے وہاں پہ شہید ہوئے، باقی جو ان کے ساتھی تھے وہ کل جو ہے وہ 72 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ 72 شہید ہوئے زیادہ اور مختلف روایات کے اندر۔ پھر آگے یزید کے دربار سے پھر آگے جو ہے یزید کے گھر کے اندر گئے۔ جب یزید کے گھر کے اندر یہ قافلہ پہنچتا ہے، اب رشتہ داریاں تو تھی اس خاندان کے ساتھ بھی، حضرت یہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یزید کی بہن نبی کے گھر کے اندر تھی، ام حبیبہ رضی اللہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی اور یزید کی پھوپھی تھی، اور ابو سفیان کی بیٹی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھی، ام حبیبہ۔ رشتہ داریاں تو تھیں ان کی۔ جب یہ عورتیں گھر کے اندر پہنچی، یزید نے کہا ان کو گھر لے جاؤ اور ان کو نہلاؤ، کپڑے پہنائے جائیں۔ گھر میں گئے تو گھر کی عورتوں نے دیکھا تو چیخیں مار کے وہ بھی رونا شروع ہو گئیں اور کہا کہ یزید تو نے حکم دیا تھا، تو نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یزید نے کہا میں نے تو کوئی حکم نہیں دیا، میں نے نہیں دیا، یہ عبداللہ بن زیاد نے کیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یزید کو جتنا بھی آپ بے قصور سمجھ لیں، قصوروار تو بنتا ہے۔ جس وقت مسلم بن عقیل کی خبر پہنچی تھی اس تک کہ مسلم بن عقیل کو عبداللہ بن زیاد نے شہید کر دیا ہے، اس نے ڈانٹا کیوں نہیں، اس نے پکڑا کیوں نہیں، اس نے اس کو معزول کیوں نہیں کیا، اس نے شاباش دی تھی۔ ہانی بن عروہ کو شہید کیا، اس نے شاباش دی تھی کہ تو نے ٹھیک کیا ہے۔ پھر بعد میں اگر یہ بے قصور تھا تو یہ نبی کے خاندان جب کٹ کے جو ہے شہید ہو کے اس تک پہنچا تھا، اس کا حق بنتا تھا۔ پتہ چلو تم کہہ سکتے ہو کہ اس وقت جدید دور نہیں تھا، فون تو ٹیلی فون تو نہیں تھے، دور سے خط آتے جاتے بھی کئی دن لگ جاتے تھے، یہ واقعہ تو چند دنوں کے اندر ہو گیا، یہ بات آپ کی مان بھی لی جائے۔ پھر اگلا سوال بھی یہ بنتا ہے، آیا بتایا جائے یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کے ساتھ کیا کیا ہے، شمر کو کیا سزا دی ہے، جنہوں نے شہید کیا ہے نبی کے خاندان کو، نبی کی آل کو۔ آپ سے سوال رہے گا میرا، یہ آپ کا درد دل سے میرا سوال ہے، بتائیے یزید نے حق بنتا تھا اب بلاتا ان کو، ان کے سر قلم کر دیتا کہ تم نے نبی کی آل کے ساتھ یہ جرم کیا، نبی کی آل کے ساتھ یہ کیا، ان کے سر قلم کر دیتا، لیکن کبھی اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تو اللہ نے پھر اس کو پکڑا ہے۔ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں شامل ہوئے، جو لوگ شامل ہوئے ہیں میرے بھائیو دوستو، اللہ نے چن کے ان کو غرق کیا ہے، چن کے ان کو ہلاک تباہ و برباد کیا۔ لیکن یہ تھا سپہ سالار، یہ تھا جناب علی وقت کا حکمران، اس کا حق تو بنتا تھا۔ یہ اگر خیر خواہ تھا نبی کی آل کا، کہتا مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا حق بنتا تھا بدلہ لیتا نبی کی آل کا، نبی کے گھرانے کا۔ کہتے جس نے تحفے دیے ہیں، میں مانتا ہوں اس نے تحفے دیے ہیں۔ امام زین العابدین خود کہتے ہیں کہ پھر یزید ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتا تھا، جو وہ کہتے تھے وہ پورا کیا کرتا تھا، سب کچھ دیتا تھا، جو کہا انہوں نے اس یزید دیتا تھا، خدمت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ لیکن آخر سوال پھر وہیں پہ رہے گا، حکومت اس کی تھی، اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو بصرہ سے معزول کر کے کوفے میں کیوں پہنچایا تھا، وہاں نعمان بن بشیر کو معزول کیوں کیا، پھر بعد میں اس نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ کوئی قصاص نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی۔ تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ہے، یقیناً یہ مجرم ہے، یہ نبی کی آل کے خون کے اندر یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ اللہ کی ہاں عدالت لگے گی، یہ تو دنیا کی عدالت ہے، اللہ کی ہاں عدالت لگے گی، وہاں پہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرم الگ ہو جائیں گے، غیر مجرم الگ ہو جائیں گے۔ وہاں پر وہ لوگ جو اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، لوگ آج یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، رحمت اللہ کہنے تک تیار ہیں، یہ کہتے ہیں میں ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا تمہارا تعلق اس سے ہوگا، میرا تعلق تو حسین کے ساتھ ہے، نبی کی آل کے ساتھ ہے، اور دعا بھی یہی کرتا ہوں، اے اللہ جو اس کے ساتھ ہیں ان کا حشر اس کے ساتھ کر دینا،
جو حسین کے ساتھ ہے، ان کا حشر بھی قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو صحیح معنوں میں حسینی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔